کہتے میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی۔ میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعقوا کما یوعق رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے۔ آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا۔ رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب۔ اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر۔ اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے۔ اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری، ان کی یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت، لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر۔ کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا۔ اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ لیکن یہ تکلیف ہوتی جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے۔ تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو یہ رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت۔ یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو، اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا۔ کیا قبر والے سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور؟ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو اس پہ بہت کچھ لے دے ہوئی ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، تو احادیث میں بعض جگہ سننا بھی ثابت ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے، ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سو کی رائے یہی تھی۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا اس پر بہت تفصیلی رسالہ ہے، انہوں نے بھی آخر میں خلاصہ یہی بیان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے تو وہاں ہم قائل ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کی ابھی
پاؤں کی چوکھٹ کی جو آہٹ ہے نا، پاؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب کے لیے. تو وہاں یہ ہے کہ وہ جب آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ بھی سن رہا ہوتا ہے قدموں کی آہٹ. لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ علم سے کنایا ہے، یعنی مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دفنا کے جا رہے ہیں. واللہ عالم، اس پیچیدہ بحث میں ہمیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میری اور ہمارے بہت سے اکابر کی رائے یہی تھی کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے. تو اللہ اپنی قدرت سے کسی کو کوئی بات سنا دے تو پھر اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے. لیکن علی الاطلاق یہ قول کہ جب بھی آپ جائیں گے قبر پہ مردے سنیں گے، تو یہ قول ہماری رائے میں دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے. ناتالیہ انصاری انڈیا سے، کیا سورہ فلق سورہ ناس دل میں ہی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ دل میں پڑھ کے نہیں دم کر سکتے بھائی، زبان سے پڑھنا ضروری ہے، زبان سے پڑھ کے دم کریں. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ مسجد وغیرہ کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ لوگ گورنمنٹ سے چھپ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ناجائز ہے. حکومت کے لاء کو فالو کرنا انتظامی چیزوں میں فرض ہے، ایسے پبلکلی چندہ کرنا. اور میں یہ بات بار بار بتا دوں کہ مسجدوں اور مدرسوں کے نام پہ نا فراڈی لوگ بہت گھوم رہے ہیں. جو چندہ کرتے ہیں ان کا نہ کوئی پیچھے مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہی چندے کے لیے. تو اس لیے کہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے مدرسے کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دے، آپ دینا شروع کر دیں. یہاں بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو پہلے یہ دیکھیں ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ کون ہے، آڈٹ کا کوئی نظام بھی ہے یا نہیں ہے، چندہ کہاں آ رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے. جب تک یہ پوری پراپر نالج نہ ہو، اسی طرح اپنی رقمیں اٹھا کے دیتے رہنا، یہ ضائع کرنے والی بات ہے مال کو. تو یہ باقاعدہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس دھندا بنایا ہوا ہے ان چیزوں کو. تو علماء ایسا نہیں کرتے، لیکن علماء کے روپ میں لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، فراڈی ہے، کیا ہے. تو لوگ علماء کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. یہ جتنے روحانی عامل ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا شروع کر دیا، مفتی فلاں مفتی فلاں. تو پاکستان میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، کوئی بھی مفتی کہہ دے. حالانکہ روحانی عامل تو شریف انسان ہو، یہ بڑی مشکل سے، یعنی بہت ہی کوئی ایسا ریئر کیس ہوگا تو ہو گیا ہے گا، ورنہ مفتی کہاں سے ہو گیا وہ. تو اب روحانی عاملوں پہ میں مزید زیادہ نہیں بولتا. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چار دیواری کھڑی کی اور کچھ یتیم بچے لا کے رکھ دیے اور پھر نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں. لوگ ان یتیموں کے چہرے دیکھ دیکھ کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو مدرسے کا محتم